बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल जहाना तुझे जब जाना, जिसके राइटर हैं नीलम रियासत। उसकी ये 9वीं एपिसोड होगी शायद, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। तो खैर जो भी एपिसोड है आप लोग सुन रहे होंगे, टाइटल में लिखी होगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। तुम्हारा भाई किस चक्कर में हमारा पीछा कर रहा था? तुम्हें गलत फहमी हुई होनी है। उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि हमारी निगरानी करता फिरे। मैंने अपनी आंखों से उसको रेस्टोरेंट के सामने सड़क की दूसरी जानिब गाड़ी में बड़ा जमान देखा था। हमारी गाड़ी निकलते ही वो दूसरी जानिब निकल गया। ये भी तो हो सकता है वो वहाँ से गुजर रहा हो। पब्लिक प्लेस है, कौन कब वहाँ से गुजर रहा हो, हमें इससे क्या। हारिस, तुम्हें अपने भाइयों की तरफदारी करने की बड़ी ही बुरी आदत है। पिछले कई सालों से फ़कत तुम्हारी ही तरफदारी करता आ रहा हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम पे मेरा हक़ है। तुम मेरी हमायत नहीं करोगे तो और कौन करेगा? हम दोनों मियाँ बीवी हैं। जैसे हर जगह मैं तुम्हारा साथ देती हूँ उसी तरह तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और जो रवैया तुम्हारे उस नकचढ़े भाई ने अपनाया है वो भूल गए हो किस कदर अक्कड़ है, उसमें ज़रूरत भी है मगर पैसे फिर भी नहीं लेगा। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी अपनी ऊंची नाक के आगे कुछ नहीं देख सकते। एहसास कमतरी का शिकार इंसान। हारिस कुछ न कह पाया। हमेशा ऐसा ही होता था। उसके ख्याल में अलमास ताशफीन की भलाई ही तो सोच रही थी, मगर ताशफीन को ये सब कौन समझाए। हारिस की नज़र में वो वाकई अकल से फारिग था। डैडी आप कब आए? अलमास की नज़र लाउंज के बैरूनी दरवाजे पर पड़ी तो वो खुशगवार हैरत का इजहार करती हुई मतवज्जे हुई, क्योंकि सामने उसको अपने वालिद साहब जो आते दिखाई दिए थे। बस अभी अभी, जब तुम मेरे छोटे दामाद की शान में कसीदे पढ़ रही थी। क्या करूँ, वो है ही इसी लायक, इसीलिए तुमने अपनी बहन की शादी उससे करवाई थी। मैं तो यही समझी थी। इतने अरसे से हारिस की फर्म में काम कर रहा है, अपर क्लास में उठने बैठने लगा है। उसके अंदर का मिडिल क्लास आदमी मर गया होगा, मगर अफसोस के मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए। पर डैडी आप जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या हुई है? सेठ साहब सोफे की नरमी में खुद को दफन करते हुए सवालिया नज़रों से बेटी को देख रहे थे। वो खुद ही जुगन की ज़िंदगी से निकल गया हुआ है। अगर वो ऐसा ना करता तो इसके आगे सोच कर ही मुझे खौफ आता है। अभी तो जुगन संभल गई है, पर अगर ये उसके साथ थोड़ी बहुत भी अटैच हो जाती, उसकी ज़िंदगी अजाब बन जानी थी। अगर वो ज़बरदस्ती जुगन को अपने साथ ले जाता तो। वो बोलती जा रही थी और दूसरी जानिब दामाद और ससुर चोर नज़रों से एक दूसरे को देख कर रह गए। अगर जो उसको बता देते कि जुगन इस वक्त कहाँ मौजूद है, इसके आगे जो होना था, उसको सोच कर ही हारिस को झरझरी आ गई। बातें तो होती रहेंगी, पहले डैडी के लिए रिफ़्रेशमेंट मंगवाओ। डैडी आप क्या लेंगे? कॉफ़ी बनवा लो। आज सारा दिन कॉफ़ी पीने का इत्फाक नहीं हुआ। क्या बच्चे सो गए हैं? हाँ, बच्चों की रूटीन बहुत सख्त है। 8 बजते ही मुलाजमा दोनों को सोने का बोल देती है। तुम खुद भी उनको वक्त दिया करो। डैडी मैं सारा दिन उन्हीं के साथ ही तो होती हूँ। आप जानते हैं रात में डिनर वगैरह की पार्टीज़ की वजह से मुझे बच्चों को मुलाजमा के हवाले करना पड़ता है। चलो ठीक है, कॉफ़ी भेज दो, मुझे हारिस के साथ कुछ बिज़नेस डिस्कस करना है। अच्छा, यानी आप मुझे बर्खास्त कर रहे हैं? ये तो अच्छी बात है क्योंकि मुझे अपना मेकअप उतारना है। आज नए ब्रांड का फाउंडेशन ट्राई किया था, मुझे डर है कहीं मेरी स्किन पे एक्नी ना बना दे। डैडी आपकी कॉफ़ी केक के साथ भिजवाती हूँ। हारिस तुम क्या लोगे? एक गिलास पानी प्लीज़। अभी भिजवाती हूँ। अपनी हेल की गूंज छोड़ती वो सिटिंग रूम से निकलकर घर के बैरूनी अंदरूनी हिस्से में गायब हो गई। सेठ को जब यकीन हो गया बेटी तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी, तब दामाद से कहने लगे, जुगन की कोई खबर? तुम उसको छोड़ कर आए थे, क्या इसके बाद कोई राब्ता हुआ? आपकी बेटी वहाँ यूँ मगन है जैसे सालों से उसी घर की बात सी रही हो। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। वो ताशफीन के साथ बहुत खुश है। ताशफीन का रवैया उसके साथ कैसा है? रवैया अच्छा ही है, तभी तो जुगन की फौरी वापसी नहीं हुई। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि वो वहाँ सेटल हो पाएगी, पर जुगन फिर जुगन है। हारिस मुझे अपनी दोनों बेटियां अजीज़ हैं, मगर जुगन मेरी वो बेटी है जिसने आज तक मुझे कभी बेजा तंग नहीं किया। मिलनसार, खुश मिजाज, दूसरों का ख्याल करने वाली। इसलिए अगर ताशफीन या तुम्हारी फैमिली के किसी दूसरे फ़र्द ने उसको दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पहले ही तुम्हारे भाई ने जिस तरह हमें हमारे अपनों के सामने शर्मिंदा किया, इसके मुताबिक जुगन का यूँ खामोशी से उसके घर चले जाना बनता नहीं था। खासकर उस सूरत में जब एक दफ़ा जाने के बाद ताशफीन साहब ने कभी पढ़कर उसकी खैर खबर भी ना ली। अपने रवैये पे माजरत करना तो बहुत दूर की बात है। आप टेंशन मत लें, ताशफीन इतना बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है। मुझे यकीन है वो अपने पिछले रवैये की तलाफ़ी कर चुका होगा। एक बात याद रखना, हारिस अलमास लाख ताशफीन की हमायत करती, मगर मैंने रिश्ता तुम्हारी तसल्ली देने पे किया था। हारिस सर हिलाकर रह गया। तभी मुलाजमा ट्रॉली घसीटती हुई कमरे में दाखिल हुई। तुम बशारत हुसैन के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो? जी, मेरा और अलमास का मुश्तरका फ़ैसला था।
अच्छा मार्जिन नज़र आ रहा था। आधे शेयर्स का सौदा हो गया, अब बस डील पे दोनों पार्टीज़ के दस्तखत होने। बशारत हुसैन आजकल मीडिया में तो खूब बदनाम हो रहा है। 1-2 हफ्ते की बात है, इसके बाद कौन याद रखता है। मीडिया भी भूल भाल जाएगा। खबरें फैलाने का नया नया जुनून है। हर गली मोहल्ले से ख्वामख्वाह की बातें निकाल निकाल कर खबरों में डाल रहे हैं। फिर भी तुम कुछ दिन बशारत हुसैन से मुलाकात से गुरेज करो। किसी ने भी कोई शोशा छोड़ दिया बशारत का तो कुछ नहीं जाएगा, मगर तुम्हारी बिजनेस साख पे आंच आ सकती है, क्योंकि सारा काम ही एतबार का होता है। जी बेहतर आप ये केक लें। किसका मैसेज है? ताशफीन के चेहरे के तासुरात ने उसको ये सवाल पूछने पर मजबूर किया था। जवाब देने के बजाय ताशफीन उसको नज़रों का फोकस बनाते हुए दिलकशी से मुस्कुराया, फिर धीमे लहजे में बोलना शुरू हुआ। जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय हुआ था, उस दिन मेरे साथ एक अजीब वाक़या ये हुआ कि मेरे व्हाट्सएप पे एक पैगाम मौसूल हुआ। तो इसमें क्या अजब है? व्हाट्सएप पे तो हज़ारों मैसेज आते जाते हैं, ख़ासकर जब जान पहचान वाले बड़ी तादाद में हो। एक लड़की का मैसेज था। क्या पहले कभी किसी लड़की की जानिब से मैसेज नहीं मिला था? उस नोयत का नहीं। किस नोयत का? जिसमें दूसरा फरीक छूटते इजहार मोहब्बत कर दे। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। कैसा शक? शक यही कि हो न हो इस सब के पीछे मेरी बीवी ही है। जुगे ने सदमे से उसको देखा। मुझे ऐसी समझते हो? कैसी? यूँ एकदम से इजहार मोहब्बत कर देने वाली? ताशफीन हंसते हुए बोला। मैंने ये नहीं कहा कि मैसेज तुम करती हो, बल्कि मैंने ये कहा है कि तुम्हारा हाथ है, मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरे कज़न के दिल में मेरी हमदर्दी जागी। तुम्हारे कज़न? ला हौला वला कुव्वता, यानी मुझे मैसेज करने वाली लड़की नहीं लड़का है। चुगन हंसती चली गई। जब मैं परेशान थी कि जाने आप कैसे हो, तो वो बोला, मैं पता कर लेता हूँ कैसा आदमी तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है। जिस दिन आपको मैसेज किया उसी दिन मुझे कहने लगा, बंदा खरा है, आंखें बंद करके जा, उसको किसी रोज़ डिनर या लंच पे बुलाओ। क्यों? क्या उसकी पिटाई लगानी है? नहीं, उसको सामने बिठाकर फूलों के हार डालने हैं कि भाई तू लड़की बनकर मेरे से पंगे ले रहा था। क्या होता जो मैं तेरे इश्क में मुब्तला हो जाता? चुगन ने हंसते हुए मक्खी उड़ाई। लो भला, क्या यूँ भी इश्क होता है? ना देखा ना जाना, बस 2-4 मैसेज पढ़े और इश्क हो गया? मेरी भोली जोजा, आज हर दूसरा अफेयर इसी एक ज़रिए से वजूद में भी आता है और अपने अच्छे या बुरे अंजाम को भी पहुंचता है। ऐसे केस हमारे पास रोज़मर्रा की रूटीन है, यानी कोई ज़ाती तजुर्बा नहीं हुआ कभी। क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि फ़ोन पे लड़कियों की झूठी तारीफ़ें करके उनकी तवज्जो हासिल करूँ? खुश्क इंसान जनाब, मैं खुश्क नहीं, दूर अंदेश हूँ, प्रैक्टिकल बंदा हूँ। हाँ, ये भी बोल दो कि अपने मुँह मियाँ मिट्टू हूँ। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। वो उसके सर के बालों के साथ खेल रही थी, जो अपना सर उसकी गोद में रखकर कभी उसका दुपट्टा अपने चेहरे पर डालता, कभी उतारता। उफ़, ये मैंने बड़ी गलती कर दी। कौन सी गलती? तुम्हें हकीकत बताने वाली। ताशफीन मुस्कुराया। अच्छा हुआ बता दिया, वरना जिस दिन मुझे वक्त मिलता सबसे पहला काम इस नंबर की खोज लगाना था, और जब ये खुलता कि लाइन की दूसरी जानिब साहिबा नहीं साहब है, तो सच में छित्तर चलते। हाय जालिम, वो मेरा भाइयों जैसा कज़न, उसको मत मारना, बस भूल जाओ। तुम्हारी खातिर क्या क्या भूलूं और किस किस को भूल जाऊं? चुगन के हाथ थम गए। मेरी खातिर क्यों? तो और किस लिए? इसलिए कि आप अच्छे इंसान हो। ना, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, खासकर जहाँ मेरे करीबी रिश्तों की बात है, मैं इंतहाई कट्टर हूँ। ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, जुगन ने उदासी से कहा। वो जो उसके चेहरे को ही देख रहा था, उससे जुगन के चेहरे की उदासी देखी न गई। फ़ौरन उठकर उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर मुझे थोड़ा सा भी समझ जाओगी तो मेरा साबका रवैया तुम्हारे लिए तकलीफ दे नहीं रहेगा। जितना मैं अपने भाइयों के मामले में पॉजेसिव था, आज तुम्हारे लिए उससे 2 गुना ज़्यादा मोहतात हूँ। बातें बनाना कोई आप जनाब से सीखे। ओह, ये बात। हाँ, ये बात। अब क्या डायलॉग्स मारूँ? तुम्हारी खातिर मैं 2 पिज़्ज़े एक साथ नहीं खा सकता हूँ, किसी ऊंची पहाड़ी पे चढ़कर हरगिज़ नहीं कूद सकता, वगैरह वगैरह। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि 2 पिज़्ज़े एक साथ खा लिए तो मोटापा हो जाएगा, जो आप पे बिल्कुल नहीं जचेगा। और अगर अल्लाह माफ़ी दे किसी पहाड़ी से कूदने का सोचा भी तो आपकी मेरे हाथों खैर नहीं है। ताशफीन हंसते हुए बोला, लगता है मोहब्बत हो रही है। जुगन के दिल ने एक बीट मिस की। कैसे पता चलता है कि मोहब्बत हो रही है? ताशफीन भौहें अचकाते हुए वापस लेट गया। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो खुद समझ से बाहर है। क्या हर मीवा बीवी के दरमियान मोहब्बत मौजूद होती है या बस दिन गुजार रहे होते हैं? जो चीज़ मैंने इन गली मोहल्ले के बासियों से सीखी है, इसके मुताबिक तो यही कह सकता हूँ। हाँ, हर दूसरे मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत मौजूद होती है। फिर कैसे पता चलता है कि मोहब्बत है? जब लाख
ایک دوسرے سے اختلافات ہوں، ایک دوسرے کے لیے دل میں غصہ یا غم ہو، پھر بھی دونوں فریقین اپنی ازواجی زندگی کو قائم رکھنے پر نہ صرف بازید ہوں بلکہ ہر مشکل وقت میں ایک ہو کر مقابلہ کریں۔ ایسے میں اگر دو لوگ منہ سے چاہیں نہ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہوں، محبت پھر بھی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔ جگن اس کی بات میں سنتے ہوئے اس کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی کہہ کر خاموش ہو گیا، مگر جگن کی جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس کی جانب دیکھا تو لب بے اختیار مسکرا اٹھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر خادم کو حفظ کر لیا گیا ہو تو کچھ عرض کریں؟ جگن کی آنکھوں کے عین سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہے کیا بولا؟ اگلے چند دن میرا کام بڑھنے والا ہے، ہو سکتا گھر نہ آ پاؤں۔ کیوں؟ ایک کیس پہ کام کرنا ہے۔ کیا کیس خطرناک ہے؟ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ تو پھر گھر آنا کیوں مشکل ہوگا؟ مصروفیت کی بنا پر۔ اور اگر میں یہ مطالبہ کروں کہ جو مرضی ہو جائے، شفٹ کے ختم ہوتے ہی سیدھے گھر آنا ہے، پھر ثابت ہو جائے گا کہ ایک پولیسیے کی بیوی ہوں۔ بات کو ہنسی میں مت اڑائیے۔ میری اتنی جرأت؟ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ کتنے دن لگیں گے؟ کم از کم ایک ہفتہ، مگر زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ ایک ہفتہ؟ توبہ، یا اللہ، اتنا زیادہ وقت؟ پولیس والوں کی نوکری تو بڑی مشکل ہے۔ مجھے تو لگتا تھا یوں ہی 12 بجے وردیاں پہن کر تھانے رشوت اکٹھی کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ رشوت خوروں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ رشوت لینے والے اگر برے ہیں تو ان کا بھی کرو نا، جو ہمارے پاس آ کر بریف کیس اور پیکٹ پھینکتے ہیں، ایسے ایسے مطالبے لے کر آتے ہیں کہ جی کرتا ہے بندہ چماٹ مار کر بتیسی نکال کر ہاتھ پہ رکھے، اور یہ سب بدمعاشی پیسے کے زور پہ کرتے ہیں۔ جیسے کسی گانے کے بول ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ کسی حد تک سچ ہے۔ پولیس کو برا کہنا آسان ہے، معاشرے کے افراد کا کردار ہی آپ کے اداروں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے تھانے میں ایک سپاہی ہے، محمد عمیر، 3 بچوں کا باپ ہے۔ جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ صرف ایک کمرے پر مشتمل ہے، اور اسے ایک کمرے کا 1 مہینے کا کرایہ 3000 روپے ہے۔ اس کے علاوہ راشن، پانی، بجلی اور گیس کا بل، اوپر سے اس کے والد فالج کے مریض ہیں، 6-7 ہزار ان کی ادویات کا خرچہ ہے۔ عمیر اتنا مجبور ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول تک نہیں بھیج پاتا۔ اب تو شکر ہے گورنمنٹ اسکولوں میں سہولیات مہیا کی گئی ہیں، جس سے غریب آدمی کا غم کچھ کم ہوا ہے، مگر ایسے دن بھی آ جاتے ہیں جب محمد عمیر کے گھر میں فاقے ناچتے ہیں۔ اس صورت میں وہ رشوت نہ لے تو کیا کرے؟ مجبوری کی حالت میں مردہ بھی حلال ہوتا ہے۔ آپ انسانوں کا معیار زندگی بلند کریں، برائی میں خود بخود کمی آ جائے گی۔ جب بنیادی سہولتوں کے لیے در بدر دھکے کھانے پڑے تو کیا اصول اور کیا انسانیت؟ میں سپاہی لیول کے آدمی کو رشوت لینے پر برا نہیں کہتا، اور افسران کی اس غلطی کو فراموش نہیں کرتا۔ اصل مال وہ کھاتے ہیں۔ سپاہیوں کے پاس تو کرمز بچتے ہیں، اصل مال تو اوپر ہڑپ کیا جاتا ہے۔ جہاں وزیر، ایم پی، ایم این اے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کو استعمال کرتے ہیں، صاف دھمکی یہ ہے، یہ کام کرو ورنہ کسی بھی دور دراز علاقے میں تبادلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے کم نقصان والی دھمکی ہے، ورنہ تو جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو اسی لیے ماضی میں دھمکیوں بھری کالز موصول ہوتی رہی ہیں۔ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ مجھے آج صبح بھی ایک کال آئی ہے۔ کس کی؟ بشارت حسین کے کارندے کی۔ جگن کی آنکھیں پھٹ پڑی، جلدی سے پوچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہتی ہوں یہ جاب چھوڑ دو، مجھے اللہ معافی دے، بھری جوانی میں بیوہ ہونے کا رتی برابر بھی شوق نہیں ہے۔ سن رہے ہو؟ کل دن چڑھتے ہی استعفیٰ پیش کرو، ہم رہے ایسی خدمت خلق سے۔ اس آدمی نے پہلے ہی تم پہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ اچھا وہ کب؟ کیا مطلب کب؟ تم کیسے بول سکتے ہو؟ تمہاری گاڑی پہ پورا راکٹ داغا گیا تھا۔ اچھا وہ؟ ہاں وہ۔ اور تم کس قدر بے حس ہو، کتنے آرام سے بول رہے ہو۔ اچھا وہ؟ ہم لوگوں کی یہاں جان پہ بنی ہوئی تھی، یوں محسوس ہوا جیسے صبح کے وقت ہی شام کا اندھیرا چھا۔ تاشفین نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر ایک دم جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ جگن دھڑام سے اس کے سینے پہ گری تھی، منہ کھول کر حیرت و ناراضگی سے تاشفین کو دیکھا۔ اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ وہاں دور سے آواز ٹھیک نہیں آ رہی تھی، اس لیے قریب کیا تاکہ سگنل پورے آئیں۔ تو کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس ہو گئی بولتی بند۔ یار تمہاری سپیڈ ہے، اور اوپر سے کوئی سپیڈ بریکر بھی نہیں آتا۔ کالر نے کیا کہا تھا؟ کہہ رہا تھا تاشفین صاحب کسی دن اپنی خدمت کا موقع دیں، ہم آپ کو ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا اپنی بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا، اس کے مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا۔ جگن نے اس کے سینے پہ ایک ہاتھ مارا۔ جانتی ہوں اس نے یہ نہیں کہا ہوگا، جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ کی قسم جو بعد میں کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ وہ بھی جھوٹ ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے جاب بدل لو، مگر میری سنتا کون ہے؟ لوگ اپنے محبوب سے چاند تارے توڑ لانے کی فرمائش کرتے ہیں، اور تم چاہتی ہو میں بیوی کی خاطر بے روزگار ہو جاؤں؟
توبہ توبہ، کیا چاہتی ہو؟ ایک نمبر کے ڈرامے باز ہو، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، اس لیے سنجیدہ ہو کر میری بات پہ غور کرو۔ جی بیگم صاحبہ، جیسا آپ چاہیں، خادم کے لیے اور کوئی حکم؟ ایک دفعہ فارس کو کال کر کے پوچھ لیں کیا وہ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ تیری، میں کب سے باتوں میں لگا رہا ہوں، مگر تمہاری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے، یعنی میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ایویں ہی اپنا قیمتی وقت تمہارے لیے برباد کیا۔ اچھا تھا آج جو فائل ساتھ گھر لایا تھا، چھت پہ بیٹری کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھتا، تمہیں ہاتھ والا پنکھا دے کر اپنے پاس کھڑا کرتا کہ جب تک کام کر رہا ہوں کھڑی ہو کر پنکھا جلاتی رہو، تب تمہاری توجہ کا مرکز فقط میری ذات ہوتی۔ ہے کیا بول رہے ہو؟ میں نے کب تمہیں اگنور کیا؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس کا فون بجنے لگا۔ بازو لمبا کر کے بیڈ پہ پڑا، اپنا فون پکڑتے ہی کال آن کر کے سیل کان سے لگایا۔ جی اسد صاحب فرمائیے۔ پورے 2 منٹ تک کے درمیان دوسری جانب سے بولنے والے کو سنتا رہا، نظریں جگن پہ تھی، اور وہ جو چاہ رہی تھی کہ سنے اسد نے کیا کہنے کے لیے کال کی۔ اب تاشفین کی نظریں اس کے گالوں سے دھواں نکال رہی تھی، اٹھا کر اس نے اپنے ہاتھ تاشفین کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے ہٹا کر سینے پہ رکھ لیا، اپنا ہاتھ بھی وہیں رکھا۔ آپ اس کو کل کسی جگہ پہ بلائیے، میں ذاتی طور پہ مل کر اس کی ہر طرح سے تسلی کرواؤں گا۔ ہمیں گواہ چاہیے ہیں اسد صاحب، اور وہ کسی بھی قیمت پہ نکالنے پڑے، میں ہر حد تک جانے کو تیار ہوں۔ ابھی آپ بھی آرام کریں، انشاءاللہ کل اس مشن کی پہلی اینٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ جیسے ہی مطلوبہ مقام پہ پہنچا، اس نے گاڑی کا انجن بند کیا اور گلی کا جائزہ لیا۔ لوگوں کی آمد و رفت تو تھی، مگر جس گھر میں اس کو جانا تھا اس کے در و دیوار سے عجیب سی حسرت و مایوسی چھلک رہی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا، فوراً گاڑی میں سے نکل کر آیا اور دروازے پہ دستک دی۔ 3 دفعہ دستک دینے کے بعد کہیں دوسری جانب سے آواز موصول ہوئی، دیکھیے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، لہٰذا یہاں پہ آواز مت لگائیے۔ حمید صاحب، میرا نام ایس پی تاشفین اسرار ہے، جناب آپ سے ملاقات کی خواہش لے کر آیا ہوں، اگر مہربانی فرما کر تھوڑا سا وقت عنایت کر دیں۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر آواز آئی، حمید تو کب کا ختم ہو گیا اور اپنی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہے، تم واپس چلے جاؤ بھائی، یہاں کوئی نہیں رہتا ہے۔ تاشفین کے دل کو کچھ ہوا، نہ جانے یہ انسان کتنے مشکل حالات کا شکار ہوا ہے۔ حمید صاحب، مجھے شاہ رخ کے کیس کے سلسلے میں بات کرنی ہے، پلیز دروازہ کھول کر بات کرنے کا موقع تو دیں۔ میرے پاس اب کوئی پیسہ نہیں بچا کسی پولیس والے کی جیب میں بھرنے کے لیے، نہ میرے پاس جھڑکیاں کھانے کی سکت ہی بچی ہے، میں اپنا کیس اپنے اللہ کے سپرد کر چکا ہوں، مجھے اس ملک کے قانون نے کچھ نہیں دیا سوائے ضلالت اور رسوائی کے۔ تم بھی اپنا وقت برباد مت کرو بیٹا، جاؤ اپنی زندگی جیو، جو لوگ درگور ہو چکے ہیں ان پر فاتحہ پڑھو اور آگے بڑھ جاؤ۔ حمید صاحب، خدا را دروازہ تو کھولیے، مجھے آپ سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے جو میں یوں اس طرح سے نہیں کر سکتا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پلیز میرا اعتبار کریں۔ دروازے کی دوسری جانب خاموشی چھا گئی، لاک کھلنے کی آواز آئی اور کچھ پل بعد دروازہ ہلکا سا ہوا ہوا۔ چند سیکنڈ انتظار کے بعد بھی جب کسی نے باہر نہ جھانکا تو تاشفین نے دروازہ تھوڑا سا اور کھولا اور اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ اپنے پیچھے پھر سے بند کر دیا۔ اس کے سامنے بڑی اونچے لمبے اور انتہا کے دبلے شخص یقیناً حمید صاحب ہی تھے، پھر بھی اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے تصدیق کرنی چاہی۔ السلام علیکم، میں تاشفین ہوں، اور آپ؟ ان بزرگ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں شاہ رخ کا والد ہوں، حمید نیازی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے حمید صاحب، اور میں یوں اچانک آ کر آپ کو بے آرام کرنے پر معذرت چاہتا ہوں، مگر میرا آپ سے ملنا بہت ضروری تھا۔ تاشفین صاحب، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، کسی نیک نیتی سے میرے گھر پہ آئے ہیں یا میری بے بسی کا مذاق اڑانے کو دشمنوں نے ایک نیا حربہ اپنایا ہے؟ جو بھی ہو، اس وقت آپ میرے مہمان ہیں، آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میری بیوی اندر اکیلی، اس کو زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، تنہائی سے وہ پینک کرنے لگتی ہے۔ تبھی اندر ایک کمرے سے آواز ابھری، شاہ رخ کے ابا کہاں گئے ہو؟ کیا مجھے چھوڑ گئے ہو؟ اس گھر میں بھوت بستے ہیں، بھوت کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، ہر رات وہ بھوت روتا ہے، مجھ سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ حمید صاحب نے دکھی نظروں سے تاشفین کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ تاشفین جھکی نظروں سمیت ان کے پیچھے چل پڑا۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھیں، چیزیں بکھری ہوئی تھیں، فرنیچر پہ گرد چمک رہی تھی، اور اس حب زدہ کمرے میں موجود بستر پہ بیٹھی سفید بالوں والی خاتون، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ دکھ تحریر تھا، جس کو پڑھنے کے لیے غور کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی کیونکہ وہ دکھ خود بولتا تھا۔ بلکہ یہ ایس پی تاشفین ہے، ہم سے ملنے آئے ہیں۔ اچھا، ہم سے کیوں ملنا تھا؟ پیسے ختم ہو گئے، اب تو 2 وقت کی روٹی بھی دکان کے کرائے پہ چل رہی ہے، پولیس کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، جاؤ کوئی اور گھر ڈھونڈو۔ السلام علیکم ماں جی، میں پیسے لینے نہیں آیا ہوں،
وہ خاتون آنکھ چپ کے بغیر اس کو دیکھے گئی، پھر بولی، ہو تو پولیس والے پر تمہاری زبان میں کس قدر مٹھاس ہے، ایک دفعہ پھر بولو۔ ماں جی آپ کہیں گی تو سارا دن آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہوں گا۔ بلکہ اس بیگم کے ساتھ ساتھ حمید صاحب نے بھی حیرت و تعجب سے اس کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ انسان کی زبان میں اس کی تعلیم و تربیت اور اخلاق بولتا ہے۔ تمہاری زبان بہت پیاری ہے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ادھر بہت گند ہے، تمہیں اچھا نہیں لگے گا، بڑی گرد ہے، جانتے ہو ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نہیں جاتی تھی، پر یہ تمہارا انکل مجھے زبردستی ساتھ لے گیا، کہتا ہے تم بھی چلی گئی تو میں بالکل تنہا ہو جاؤں گا، حالانکہ میں اس کے کسی کام کی نہیں ہوں، کھانا یہ بناتا ہے، صفائی یہ کرتا ہے، میں مٹی کے ڈھیر کی طرح پڑی یہ بیڈ توڑ رہی ہوں، جب تک بلاوا نہ آ جائے، کوئی جائے بھی تو کہاں جائے، تم بیٹھ جاؤ۔ میں بتا رہی تھی، ڈاکٹر سے واپسی پہ ایک جلوس دیکھا، نوجوان لڑکے، بچے، بوڑھے، قومی پرچم اٹھائے، نعرے لگاتے، شوق دنوں پہ ناچتے، خوشی منا رہے تھے۔ مجھے بڑا تعجب آیا، آخر یہ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ میرے ساتھ کھڑی عورت بولی، پاکستان کی آزادی کی خوشی منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا پاکستان آزاد ہے؟ وہ عورت بولی، ہاں، 1947 سے آزاد ہی ہے۔ میں نے کہا، نہ تمہیں دھوکہ ہوا ہے، اور اس دھوکے میں ہم نے بھی اپنی ساری زندگی گزار دی کہ ہم آزاد قوم ہیں اور یہ ایک اسلامی سلطنت ہے، پر جب کڑا وقت پڑا نا تو معلوم ہوا ہم آج بھی غلام ہیں، زمینی خداؤں کے رحم و کرم پہ پڑے، بے بس غلام۔ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، پر میرے بیٹے کے قتل کی FIR تک نہیں درج ہو پائی۔ تم کہیں اس گنڈے کے آدمی تو نہیں؟ اس کے کہنے پر ہماری مخبری کرنے آئے ہوگے؟ جا کر اس کو بتا دو ایک دن مظلوم کا بھی آئے گا، کیونکہ اس دن کا وعدہ کیا گیا ہوا ہے۔ آج قانون کو خرید کر کیا سمجھتا ہے؟ کل کو اللہ کے ہاں بھی پیسہ لگا لے گا۔ آج اس کا ہے، کل ہمارا ہوگا۔ میرا بچہ ابھی جوان ہوا تھا، اس کے خواب بہت بلند تھے۔ کالج جاتے وقت باپ سے جیب خرچ لیتے ہوئے اس کو شرم آتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، ممی میں پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنا خرچہ اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ ابا پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ میرے اتنی بلند سوچ والے بیٹے کو ظالم نے گولی مار دی۔ گولی میرے شاہ رخ کو نہیں لگی بیٹے، گولی میرے سینے پہ لگی ہے، میرا دل چیر گئی ہے۔ دن رات میرے جگر سے خون رستا ہے، جسم بے جان ہو گیا، مگر لاش دفنائی نہیں جا سکتی کیونکہ ابھی حکم نہیں ہے۔ پر ہم نے اپنے لگتے جگر کو من مٹی تلے دبا دیا۔ کبھی تم نے کوئی اپنا کھویا ہے؟ کبھی کسی کو قبر میں اتارا ہے؟ تم جانتے ہو یہ کتنا بڑا غم ہے جب ماں باپ کو جوان اولاد کی لاش اٹھانی پڑ جائے۔ وہ صرف اپنی اولاد کو ہی نہیں دفنا کر آتے بلکہ خود کو مدفن کراتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم ایک گڑھے میں لیٹے ہیں اور ہمارے اوپر مٹی ڈالی جائے، نہ کوئی روشن دان، نہ کوئی کھڑکی جہاں سے روشنی آ سکے یا تازہ ہوا آ سکے۔ میں اس کمرے کو اپنی قبر سمجھتی ہوں، اور اس کمرے میں اس دن سے خود کو قید کیا ہوا ہے جس دن مجھ پہ آشکار ہوا تھا کہ اس ملک میں اپنے بیٹے کے لیے انصاف حاصل نہیں کر سکوں گی۔ بیٹے، نہ صرف میں نے اپنا بیٹا کھویا بلکہ معاشرے میں اپنی ساکھ بھی کھوئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کی نشانی ہے، ہر جھوٹے کو سچا جانا جائے گا اور ہر سچے کو جھوٹا۔ یہ بات بالکل سچ ہے، پتھر پہ لکیر ہے۔ قصوروار کو دیکھ کر لوگوں نے عزت و تعظیم سے نوازا، اٹھ کر اپنی کرسی پیش کی، اور مظلوموں کو دھکوں اور دھمکیوں سے نوازا۔ اس وقت صرف ایک کپ چائے سے ہی آپ کی تواضع کر سکتا ہوں۔ حمید صاحب نے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اسٹول سیٹ کر کے اس پہ چائے اور ساتھ میں بسکٹ رکھے۔ ارے جناب، اس کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ وہ سخت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ حمید صاحب بولے، اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ ایک کپ چائے بنانے سے تھک جاؤں گا۔ میری بیوی نے بول بول کر آپ کو بور کیا ہوگا۔ آپ بتائیے کس سلسلے میں ہمارے گھر آنا ہوا ہے؟ تاشفین نے کپ اٹھا کر ایک سپ بھرا اور کپ واپس رکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو لینے آیا ہوں، میرے ساتھ تھانے چل کر اپنے بیٹے کی FIR جمع کروائیے، ساری کارروائی مکمل ہے، آپ کو بس فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ دونوں میاں بیوی اس کا منہ دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ مذاق مت کرو، میں اگر زندگی میں کبھی اتنا بیہودہ مذاق کروں تو روز حشر اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ میں سنجیدہ ہوں، انم نے مجھ سے رابطہ کر کے مدد مانگی ہے، اور آج آپ لوگوں سے ملنے کے بعد میں اس فیصلے پہ پہنچا ہوں، اب انصاف کے لیے جنگ ہوگی اور پوری آب و تاب کے ساتھ لڑی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو انصاف ضرور ملے گا۔ حمید صاحب نے اپنے دامن سے آنسو صاف کرتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں کہا، ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں بچا ہے، اور ثبوت کے بغیر FIR درج نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے گواہان کا انتظام کر لیا ہے، میں اپنے بیٹے کا سچا کیس جھوٹی گواہی پہ نہیں لڑوں گا۔ گواہ سچے ہیں، ایک نہیں 3 عدد۔ کیا میں جان سکتا ہوں کس کے دل میں رحم آیا ہے؟ جبکہ جب میرے بیٹے کو گولی لگی وہاں پہ اس کے باس کے خاص بندے کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔
بشارت حسین کے پرانے باڈی گارڈ سے رابطہ بحال کیا جس کو ٹانگ پہ گولی لگنے کے بعد ناکارہ ہونے پر بشارت نے نوکری سے نکال دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی سال سے برے حالات کا شکار ہے۔ وہ اس واقعے کا گواہ ہے۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کی خدمات حاصل کی گئی تھی، مگر اب وہ بشارت حسین کے خلاف زبان کھول رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 لڑکے وہ ہیں جو شاہ رخ کے ساتھ کام کرتے رہے تھے۔ آپ کو صرف آج چند منٹ کے لیے تھانے جا کر کاغذی کارروائی مکمل کروانی ہوگی۔ آگے ہم جانیں ہمارا کام۔ ہم کیسے تمہارا یقین کر لیں؟ ہو سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ جائیں اور تم ہم مائی بڈھے کی گردن دبا کر یہ قصہ ہی تمام کر دو، حمید صاحب نے کہا تو ان کی بیوی اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولی، حمید تم نے سنا نہیں، اس بچے نے اپنی انم کا نام لیا ہے۔ میں اس کا یقین کر کے اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پاس پہلے ہی کچھ کھونے کو تو بچا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو مجھے اس کی بات ماننی ہے۔ اندھیرے میں تو پہلے ہی بیٹھے ہیں، ڈر کس بات کا؟ آدھے گھنٹے بعد تھانے میں FIR درج ہو چکی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔